اللہ نے عورت کو حجاب کا ہرگز حکم نہیں دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں، میرے پاس ایک طالب علم لڑکی آئی اور پوچھا، طالبہ کیا قرآن پاک میں کوئی ایک بھی ایسی آیات ہے جو عورت پر حجاب کی فرضیت یا پابندی ثابت کرتی ہو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک، پہلے اپنا تعارف تو کراؤ۔ طالبہ، میں یونیورسٹی میں آخری سال کی ایک طالبہ ہوں اور میرے بہترین علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو حجاب کا ہرگز حکم نہیں دیا، اس لیے میں بے پردہ رہتی ہوں، تاہم میں اپنے اصل سے بالکل جڑی ہوئی ہوں اور اس بات پر اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ ڈاکٹر، اچھا تو مجھے چند ایک سوال پوچھنے دو۔ طالبہ، جی بالکل۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، اگر تمہارے سامنے ایک ہی مطلب والا لفظ 3 مختلف طریقوں سے پیش کیا جائے تو تم کیا مطلب اخذ کرو گی؟ طلبہ، میں کچھ سمجھی نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر، اگر میں تمہیں کہوں کہ مجھے اپنی یونیورسٹی گریجویشن کی ڈگری دکھاؤ، آپ نے پھر کہا، یا میں تمہیں یوں کہوں کہ اپنی یونیورسٹی گریجویشن کا رزلٹ کارڈ دکھاؤ، آپ نے پھر کہا، یا پھر میں تمہیں یوں کہوں کہ اپنی یونیورسٹی گریجویشن کی فائل رپورٹ دکھاؤ، تو تم کیا نتیجہ اخذ کرو گی؟ طلبہ، میں ان تینوں باتوں سے یہی سمجھوں گی کہ آپ میرا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان تینوں باتوں میں کوئی بھی تو ایسی بات پوشیدہ نہیں جو مجھے کسی شک میں ڈالے، کیونکہ ڈگری، رزلٹ کارڈ یا فائل، تعلیمی رپورٹ سب ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ میرا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، بس میرا یہی مطلب تھا جو تم نے سمجھ لیا۔ طالبہ، لیکن آپ کی اس منطق کا میرے حجاب کے سوال سے کیا تعلق ہے؟ ڈاکٹر ذاکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں 3 ایسے استعارے استعمال کیے ہیں جو عورت کے حجاب پر دلالت کرتے ہیں۔ طالبہ حیرت سے، وہ کیا ہے اور کس طرح؟ ڈاکٹر ذاکر نائک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ دار عورت کو جو صفات بیان کی ہیں، انہیں 3 تشبیہات یا استعارہ سے بیان فرمائیں جن کا مطلب بس ایک ہی بنتا ہے۔ تم ان 3 تشبیہات سے کیا سمجھو گی؟ پھر طلبہ خاموش۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ ایسا موضوع ہے جس پر اختلاف رائے تو بنتا ہی نہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ڈگری، رزلٹ کارڈ یا فائنل تعلیمی رپورٹ سے ایک ہی بات سمجھی ہو۔ طلبہ، مجھے آپ کا سمجھانے کا انداز بہت بھلا لگ رہا ہے، مگر بات مزید وضاحت طلب ہے۔ ڈاکٹر ذاکر، پردہ دار عورتوں کی پہلی صف اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ باری تعالیٰ نے پردہ دار عورتوں کی جو دوسری صف بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ دار عورتوں کی جو تیسری صف بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، کیا ابھی بھی تمہارے خیال میں یہ 3 تشبیہات عورتوں کے پردے کی طرف اشارہ نہیں کر رہی؟ طلبہ، مجھے آپ کی باتوں سے صدمہ پہنچ رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، ٹھہرو، مجھے ان 3 تشبیہات کی عربی گرامر سے وضاحت کرنے دو۔ عربی گرامر میں الخمار اس اوڑھنی کو کہتی ہیں جس سے عورت اپنا سر ڈھانپتی ہے، تاہم یہ اتنا بڑا ہو جو سینے کو ڈھانپتا ہو، گھٹنوں تک جاتا ہو، اور الجلباب ایسی کھلی قمیض کو کہتے ہیں جس پر سر ڈھانپنے والا حصہ مڑا ہوا اور اس کے بازو بھی بنے ہوئے ہوں۔ فی زمانہ اس کی بہترین مثال مراکشی عورتوں کی قمیض ہے جس پر ہڈ بھی بنا ہوا ہوتا، تاہم حجاب کا مطلب تو ویسے
ہی پردہ ہی بنتا ہے۔ طالبہ جی میں سمجھ رہی ہوں کہ مجھے پردہ کرنا ہی پڑے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک: ہاں، اگر تیرے دل میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے تو ایک اور بیان جان لے کہ لباس دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا جو جسم کو ڈھانپتا ہے اور یہ والا تو فرض ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ دوسرا وہ جو روح اور دل کو بھی ڈھانپتا ہے۔ یہ دوسرے والا لباس پہلے سے زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ وہ لباس تقویٰ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نے ایسا لباس تو پہن رکھا ہو جس سے اس کا جسم ڈھکا ہوا ہو، لیکن اس نے تقویٰ کا لباس نہ اوڑھ رکھا ہو، تو ٹھیک طریقہ یہی ہے کہ وہ دونوں لباس زیب تن کرے۔ مزید اس طرح کی سبق آموز اور دلچسپ واقعات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اردو اسٹوری SDK وزٹ کریں، اور اگر ہماری یہ اسٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔